اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عوام کی آواز میں آج ہم جس موضوع پر بات چیت کریں گے وہ موضوع ہے عوام اور حکومت۔ پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں نہیں تھی اس وقت جو تحریک انصاف کا موقف تھا، تحریک انصاف کا نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ اس ملک کے تمام حکمرانوں نے، تمام پارٹیوں نے سوائے لوٹ مار کے لیے اس ملک کی عوام کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور اگر ہم برسر اقتدار آ گئے تو ود ان ڈیز، بلکہ باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ انہوں نے پبلک کو ٹائم پیریڈ دیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر ہم برسر اقتدار آ کے وطن عزیز پاکستان کا نظام بدل کر رکھ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے تحریک انصاف کو موقع دے دیا، تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ اب تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال گزر گئے ہیں، تیسرا سال ہونے والا ہے۔ ابھی تک اگر تحریک انصاف کے نظریات، نہ صرف ماسٹر مائنڈ کے نظریات بلکہ تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کی بات چیت، ان کی تقاریر اور ان کی تحریر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ واقع ہی انقلابی لوگ ہیں اور وطن عزیز پاکستان کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں اور بہت کچھ کر دیں گے، جبکہ ابھی تک وطن عزیز پاکستان کی جو حالت زار ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جرائم کی شرح میں انتہائی اضافہ ہوا ہے، غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب الیکشن ہونے والے تھے اس وقت جو میں ذاتی طور پہ، میری تمام عوام کو یہ ریکویسٹ تھی، میں بارہا دفعہ میں نے اپنے ذرائع سے پبلک کو یہ اس چیز پر توجہ دلانے کی کوشش کی کہ اس بندے کو حکمران چنیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے مفید ہے اور حکومت کرنے کا واقعتاً اہل ہے۔ لیکن ووٹ کے نتیجے جو نکلے اس کے بعد جب حکومت عمران خان صاحب کے حصے میں آئی تو تمام مخالفین نے، میڈیا کے بہت سارے لوگوں نے تحریک انصاف پر، عمران خان پر تحفظات کا اظہار کیا، مگر میں مسلسل 1 سال تحریک انصاف کے حق میں اور عمران خان کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرتا رہا اور پبلک سے ریکویسٹ کرتا رہا، اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتا رہا کہ اب چونکہ برسر اقتدار تحریک انصاف آ چکی ہے تو ان کو ایک ٹائم دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ کیا اصلاحات کرتے ہیں اور کیا ڈیلیور کرتے ہیں۔ اب 1 سال کے بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسی حکومت کا جانا ہی بنتا ہے۔ اس کے باوجود بہرحال برداشت کر رہے ہیں
اب 2 سال ہو چکے ہیں، تیسرا سال ہونے والا ہے، ابھی تک عملی طور پہ تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اگر مسٹر عمران خان کی تقریر آج بھی سنی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی انقلابی شخصیت ہے، اس نے بہت بڑا ملک کے اندر انقلاب لے کے آ گیا ہے، اور باقی بھی ود ان ڈیز یہ بہت بڑی تبدیلی ملک کے اندر پیدا کر دے گا۔ جبکہ جو کچھ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ابھی تک ہم پر بیت رہی ہے، جو کچھ ہم ابھی تک برداشت کر رہے ہیں، جو کچھ ابھی تک ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے مطابق اچھا نظر نہیں آ رہا۔ میں اس موقع پہ حکومت تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب سے اور ان کے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جو سبز باغ آپ نے بسر اقتدار آنے سے پہلے پبلک کو دکھائے ہیں، اگر اس پر 100% عمل نہیں ہوتا تو کم از کم کسی نہ کسی حد تک تو اپنے نظریات پر اور اپنے موقع پر آپ عمل درآمد کریں، وگرنہ یہ 5 سال تو آپ شاید پورے کر لیں، آئندہ کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امکان ہے کہ آپ دوبارہ برسر اقتدار آ سکیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آپ نے آنا ہے تو پھر آپ کو ڈلیور کرنا ہوگا۔ آپ کو جو کچھ آپ نے پبلک کو امیدیں بنائی ہیں، پبلک کو ان امیدوں پر آپ کو پورا اترنا چاہیے۔ یقین جانیے، آپ پتہ نہیں کس ترقی کی، جب آپ، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو اعداد و شمار آپ دکھاتے ہیں ہمیں، اس کے مطابق تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ سروائیو کر رہا ہے، اور ترقی کی جو شرح ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے، اور غربت کی شرح میں، بے روزگاری کی شرح میں، جرائم کی شرح میں جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے مطابق تو بہت زیادہ بہتری آپ دکھا رہے ہیں، جبکہ ریئلی ایسا نہیں ہے۔ ہم عوامی ہیں، عوام کے اندر رہ رہے ہیں، خود عام ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ تو میں اس موقع پر تمام حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ملک اور قوم کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکتے تو کم از کم ملک اور قوم کے لیے کچھ نارمل تو کریں، کہ کم از کم 3 وقت کی روٹی تو عام عوام کو آرام سے میسر ہو۔